السلام علیکم ناظرین۔ ایران نے امریکہ کی باتیں ماننے سے صاف انکار کر دیا اور ایسا لگ رہا ہے امریکہ اب ایران پر کافی دباؤ ڈالے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ریسنٹلی عرب کا دورہ کر چکا ہے۔ اس کا یہ دورہ اکنامک وزٹ کے ساتھ ساتھ ایک ڈپلومیٹک وزٹ بھی تھا۔ اگر آپ دیکھیں، ایران کی فارن منسٹر نے بیان دیا ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ ہماری ڈیل بھی ہو جائے پھر بھی ہم یورینیم انریچمنٹ کریں گے۔ اور یاد رہے کہ یہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا ففتھ راؤنڈ ہے۔ لیکن کیا اب ایران اس پر راضی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام بند کر دے اور امریکہ بھی راضی ہے کہ ان سے پابندیاں ہٹائے؟ لیکن امریکہ نے یہ شرط طے کی ہے کہ ایران کے پاس جتنا بھی یورینیم پڑا ہے اس کو ختم کر دے اور مزید تیار کرنا بند کر دے، اور ایران کی بجلی بنانے کے لیے باہر سے تیار انریچڈ یورینیم بھیجا جائے گا۔ اب ایران اس بات سے بالکل متفق نہیں ہے۔ امریکہ کی طرف سے ویسٹ ایشیا کے لیے جو اسپیشل انوائے ہے جس کا نام ہے اسٹیو وٹکوف، اس نے صاف کہہ دیا کہ ہم 1% بھی یورینیم انریچمنٹ برداشت نہیں کریں گے۔ ایران تقریباً 60% یورینیم تیار کر چکا ہے۔ ایران کی چیف منسٹر عباس عراق نے جواب میں کہہ دیا چاہے ڈیل بھی ہو جائے ہم یورینیم انریچمنٹ اپنے ملک میں کریں گے، اور ففتھ راؤنڈ کے مذاکرات کے لیے یہ باتیں پہلے سے کلیئر۔ لیکن اب امریکہ ایران پر کئی پابندیاں لگا سکتا ہے، شاید حملہ بھی کر لے۔ آپ کو پتا ہے ٹرمپ ریسنٹلی 4 عرب ممالک کا دورہ کر چکا ہے، جس میں سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، شام مطلب سیریا اور قطر وغیرہ شامل ہے، اور ان کے ساتھ $2 ٹریلین کا معاہدہ کیا کہ آپ ہم سے اسلحہ خریدیں گے، ڈیٹا سینٹر قائم کریں گے اور AI پر کام کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ AI پر بہت پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، اس کے لیے مضبوط اکانومی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ٹرمپ ہی عربی ممالک سے پورا کر چکا ہے۔ ٹرمپ نے ان عرب ممالک کو اپنے ساتھ ایسا انگیج کیا کہ ہر صورت میں یہ اب ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ شام جو امریکہ کا دشمن مانا جاتا تھا، جس کے صدر پر کافی پابندیاں تھی اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ پابندیاں اور سب کچھ ہٹا دیا، اور شام کے اوپر جو قرضہ تھا باقی 3 عرب ممالک کو بتا دیا، مطلب سعودی، دبئی اور قطر، کہ آپ اکٹھا کر کے ادا کریں۔ اس طرح عرب کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، اور اسی طرح ایجپٹ امریکہ کا دوست اور اس کا ضرورت مند ہے۔ اسی طرح اردن، شام، لبنان، قطر، مطلب اس ریجن پر امریکہ کا ہولڈ ہو گیا، اور یہ ہے ریجنل ڈپلومیٹک شپ۔ اس کے ذریعے اسرائیل کے لیے راستے کھل رہا ہے اور ایران کو پریشرائز کر سکتا ہے، اس پر پابندیاں لگائے اور ساتھ ان ممالک پر بھی پابندیاں لگائے جو ایران کے ساتھ ٹریڈ کرتا۔ اس طرح ان عرب ممالک کی وجہ سے حوثی جو یمن میں ہے ان کو بھی ٹارگٹ کرے گا اور اسرائیل کے لیے راستے کھول دے گا۔ نوٹ کر لے کہ ٹرمپ آ گیا اور 4 روزہ دورہ کر کے چلا گیا، لیکن اسرائیل کا دورہ نہیں کیا تاکہ دنیا کو یہ شو کر سکے کہ ہم امن کے خواہش مند ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، مطلب جب تک اسرائیل لڑ رہا ہے ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ دیکھیے ہم نے پاک بھارت کا جنگ بھی ختم کر دیا، لیکن باقی سب دنیا کو پتا ہے کہ یہود کا سب سے بڑا حامی ڈونلڈ ٹرمپ ہے، کیونکہ وہ بزنس مین ہے، اور دنیا میں بڑا بزنس مین وہ ہے جو یہود کے ساتھ ملا ہو، کیونکہ ورلڈ اکنامک سسٹم یہود کے ہاتھ میں۔ آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ تل ابیب اسرائیل کا دارالخلافہ ہے، لیکن اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یروشلم اسرائیل کا دارالخلافہ ہے۔ پوری دنیا اس بات کو نہیں مان رہی، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کو مان چکا ہے کیونکہ اس کو اپنی بزنس کی فکر ہے۔ اس طرح سب عرب ممالک کو اپنے ساتھ کر کے اسرائیل کے لیے راستے کھول دیے اور ایران کو عرب کا دشمن بنا دیا کہ دیکھو وہ ایٹم بم بنا رہا ہے، کل تمہارے لیے مشکل بن سکتا ہے، کیونکہ جب تک سنی شیعہ تضاد ہے یہ سب ختم نہیں ہوتا۔ اس طرح عرب اور ایران کو انگیج رکھا، ادھر پاکستان اور بھارت کو انگیج رکھا، اور اسرائیل آہستہ آہستہ اپنا کام کر رہا ہے۔ ان دنوں اسرائیل نے غزہ میں ایک بڑا زمینی آپریشن لانچ کیا ہے تاکہ غزہ کو قبضہ کر سکے اور وہاں سے لوگوں کو نکال کر لیبیا بھیج دے۔ اس آپریشن کے خلاف پوری دنیا سے مزاحمت شروع تھا کہ گراؤنڈ آپریشن نہیں کر سکے، اور وہ اسرائیل لانچ کر چکا ہے because the Muslim world is busy۔ اور سننے کو یہ بھی آ رہا ہے کہ غزہ کے ارد گرد بلاکیڈ بھی کیا ہے کہ خوراک کا ساز و سامان بھی اندر نہیں جا سکا۔ اس آپریشن کی مزاحمت UK، فرانس اور کینیڈا جیسے ممالک بھی کر رہا ہے، لیکن اسرائیل باز نہیں آ رہا۔ تو یہ ٹرمپ کا منصوبہ ہے جس میں ایک ریجنل شپ کلیئرلی نظر آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس گریٹ گیم کا شکار ہمارا ملک پاکستان بھی ہو رہا ہے، خاص کر خیبر پختونخوا کی سرزمین۔ ابھی خبر سامنے آئی ہے کہ وزیرستان میں حملہ ہوا ہے جس میں 3 بچے شہید ہو گئے۔ اس کی 2 وجوہات، ایک سیکورٹی فورسز، دوسری ملیٹنٹ۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ سیکورٹی فورسز آپریشن کرتے ہیں تو ایکسیڈنٹلی اس طرح واقعہ پیش آ سکتا ہے، لیکن یہ بھی قابل قبول نہیں کیونکہ بار بار آپ سے اس طرح کے واقعے کیسے ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے پاکستان میں بہت سے ملیٹنٹس انڈیا سپورٹ کر رہا ہے تاکہ پاکستان میں انتشار پیدا ہو سکے اور پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو جائے۔ بات یہ نہیں کہ حملہ کیوں ہوا، کس نے کیا، یا یہ کوادکاپٹر ڈرون کس نے استعمال کیا، بات یہ ہے کہ ذمہ دار اس کا حکومت اور سیکورٹی ادارے ہیں، کیونکہ ملک کے اندر جتنی بھی لوگ ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ اور حکومت کا یہ حال ہے کہ پاکستان کی ڈیفنس منسٹر سے پوچھا گیا پاکستان کے ڈرون حملے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، وہ بنا بتائے چلا گیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یہ آپ اگنور نہیں کر سکتے، اور یہ چیز بہت خطرناک ہے اور یہ انتشار کا سبب بن سکتا ہے۔ 2001 سے لے کر 2018 تک ڈرون حملے ہوتے رہے اور پختونخوا میں عام شہریوں کا خون بہ رہا تھا، لیکن عمران خان کے دور حکومت میں ایک اٹیک بھی نہیں ہوا کیونکہ وہ فارن پالیسی جانتا تھا اور سب مینج کر رہا تھا۔ اس حکومت کی ذمہ داری
जिम्मेदारी है कि इसका जवाब दे सकते। अगर नहीं दे सकते तो आप हुकूमत के अहल नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप अच्छी लगी होगी, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना।